حامد وصلی اما بعد۔ سامعین کرام، سورۃ تکاثر کی دو آیت کا ترجمہ آیا تھا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ ایسا نہ ہو کہ دنیاوی زندگی میں گھستے چلے جاؤ، اللہ کی نعمتوں کے ناقدری کرتے چلے جاؤ، ناشکری کرتے چلے جاؤ، اور تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ دنیاوی زندگی میں رہ کر کے دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو چاہیں ہم کریں، جو چاہیں جس طرح چاہیں ہم کھائیں، جس طرح چاہیں ہم پیے، نہیں۔ اللہ رب العالمین یاد دلا رہے کہ میرے بندے ایسا نہیں ہے۔ ہم جب چاہیں تجھ سے سوال کیا جائے گا، تجھ سے پوچھا جائے گا۔ یہ دنیاوی زندگی جو ہم نے دیا ہے، امتحان کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ یا تیاری جس طرح کرو گے، جس طرح اعمال کرو گے، اللہ رب العالمین اسی طرح تجھے اس کا اجر دے گا۔ اگر دنیاوی زندگی یا دنیا میں رہ کر کے اچھی زندگی گزارا، اللہ کو یاد کیا، اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا، تو اللہ رب العالمین جنت دیں گے۔ اور خیر بات چل رہی تھی کہ سورۃ تکاثر کے اندر اگر دنیا میں کوئی انسان زندگی گزارتے ہوئے سوچے کہ ہم جو چاہیں کرے، تو اللہ رب العالمین دھمکی دے رہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر تمہارے دماغ میں یہ بات آ چکی ہے کہ جیسے چاہے زندگی گزارے، اللہ کہے کلا سوف تعلمون، تم جان لو گے، ان قریب تم جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر اللہ رب العالمین دوبارہ کہہ رہے ہیں ان قریب تم جان لو گے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ پہلی جو آیت ہے کلا سوف تعلمون، سے مراد یہ ہے قبر میں جان لو گے۔ پھر دوسرے بات اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ثم کلا سوف تعلمون، اگر قبر میں تھوڑی موڑی عذاب اگر ہو تو تم جہنم میں جانے کے بعد تم جان لو گے۔ ایسا نہیں چھوڑا جائے گا تجھے، ہر حال میں اللہ کے ہاں، اللہ کی عدالت میں کھڑے کر کے تجھے کھڑے ہو کے حساب دینا ہوگا۔ یہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دنیاوی زندگی ایسا مت گزارو کہ تجھے خبر بھی نہ ہو کہ ہم کیا کرنے چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اور حتی زرتم المقابر، تمہیں قبر کے گڑھے میں جانا پڑ جائے اور پھر وہاں پچھتاؤ۔ اسی لیے آنکھ کھولو میرے بندے اور مجھے یاد کرو، میری عبادت کرو، میرے ذکر میں مشغول ہو جاؤ۔ یہ دو آیت کے ترجمہ تفسیر ہے مختصر، انشاءاللہ باقی چلا آگے آیت آئے گی انشاءاللہ۔ وما توفیق اللہ۔